چلیں جی سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کو وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، یعنی کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش آ جائے تو اس صورت میں اس حرف کو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش آ جائے تو اس حرف کو وقف میں ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وقف کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا اور رکنا، یعنی جس کلمے پر ہم وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر ہماری آواز اور سانس دونوں ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہاں پر رکنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں طا، یہ بھی وقف کی علامت ہے، اور یہاں پر دیکھیں یہ گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی وقف کی علامت ہے۔ تو اس کے علاوہ میم ہوتا ہے، چھوٹا سا آ جاتا ہے او، وہ بھی وقف کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ وقف کی جو ہے صورت ہو اور ہم نے رکنا ہو اور کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو تو ہم کس طرح وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں، یہاں پر یہ کلمے کا آخری حرف نون ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہی آج پڑھنا ہے نا کہ زبر زیر پیش کو وقف کی صورت میں کیا کریں گے، کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ وقف ہو گیا، اور یہاں پر دیکھیں اس کلمے کے آخری حرف پر نون ہے تو اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم نون کو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر طا ہے، یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، ہمیں یہ آنا چاہیے کیونکہ ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کرنا آنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو زبر کے ساتھ جو ہے وہ وقف کرنا بتاؤں گی۔ وقف کی میں نے آپ کو جو ہے وہ قاعدہ بتا دیا ہے کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دے۔ اب ہمارے پاس نون جو ہے نا اس کلمے کا آخری حرف ہے، اب ہم نے کس طرح اس کو ساکن کرنا ہے، دیکھیں یہ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں آپ واو کے اوپر، اس کو جزم بولتے ہیں۔ جب یہ نون کے اوپر لگے گی نا تو یہ نون ساکن بن جائے گا، اس کو جزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ نون کے اوپر لگے گی تو یہ کیا بن جائے گا، نون ساکن بن جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، زبر زیر پیش کو ہٹا کر ہم نے اس حرف کے اوپر یہ نون جو ہے، یہ چھوٹی سی دال جو ہے اس کو لگا دینا ہے، تو وہ کیا بن جائے گا، وہ حرف ساکن بن جائے گا۔ سب سے پہلا ہم حرف دیکھتے ہیں یظلمون، یظلمون۔ اب ہم نے کرنا ہے وقف اور ہم نے ٹھہرنا ہے۔ ہم کس طرح پڑھیں گے، ہم نون کے اوپر وہ جزم لگا کر زبر کو ہٹا دیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے، یظلمون، یظلمون، یظلمون۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں یہ لفظ ہے یستہزئون، ہم نے کرنا ہے وقف، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح کریں گے، اس کو پڑھیں گے یستہزئون، یستہزئون، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، نون کو ساکن کر دیا۔ دیکھیں یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ اس حرف پر نون ہی ہو، یہاں میم بھی ہو سکتا ہے، کاف بھی ہو سکتا ہے، با بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے۔ بات صرف زبر زیر پیش کی ہو رہی ہے کلمے کے آخری حرف پر، اور وہ حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر نون ہی آئے گا تو ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر تا بھی آیا ہوا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس حرف کے اوپر زبر زیر پیش تو نہیں ہے، تو ہم نے وقف کرنا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے، اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ چلیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو نون کے اوپر تو جو ہے وہ زبر کے ساتھ وقف کرنا بتا دیا۔ اب میں آپ کو کسی اور لفظ کے اوپر بھی، حرف کے اوپر بھی میں آپ کو کرنا بتا دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے وَیَوْمَ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ یہاں تک سمجھے کہ یہاں پر آگے وقف کی علامت آ گئی، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، میم کو، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر ہم زبر زیر اور پیش پر وقف کریں گے تو اس حرف کو جو ہے نا وہ ساکن کر دیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر میم کو ساکن کر دینا ہے، زبر ہٹ گئی تو اس کو کیا پڑھیں گے، وَیَوْم، ٹھیک ہے، وَیَوْم۔ ویسے ہم نے اس کو پڑھنا تھا وقف کے بغیر، وَیَوْم، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم نے میم کے اوپر جو ہے وقف کرنا ہے۔ سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے
کہ ہم اپنی مرضی سے بھی وقف کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ پھر ہم نے جب وقف کر لیا، جب نئے سانس کے ساتھ پڑھنا ہے نا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے نئے سانس کے ساتھ؟ یہ آپ نے غور کرنا ہے اس بات پر۔ چلیں، یہاں پر میم پر آپ نے وقف تو کر لیا، میم ساکن ہوگی، اب آپ نے دوبارہ بھی تو پڑھنا ہے نا سانس لے کر۔ اب آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ایک لسنر ہے، انہوں نے یہ میسج کیا تھا کہ اگر ہم نے وقف کر لیا، ٹھیک ہے، تو ہم دوبارہ کس طرح سانس لے کے کس طرح آگے ملا کر پڑھیں گے؟ تو آپ پتہ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں، آپ نے یہاں سے شروع ہونا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بھی ملا لینا ہے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم نے جو ہے وہ وقف کیا تھا، لیکن دوبارہ آپ جب سانس کے ساتھ نئے کو بھی پڑھیں تو پیچھے سے بھی اس کو ملا لیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ میں امید کرتی ہوں اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آ بھی جانی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تجوید سے قرآن سیکھیں، اس چینل پر بہت سی چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، جن چیزوں کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، نہیں پڑھنا آتا، تو انشاءاللہ وہ ساری جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا نا تو آپ میسج کر کے بتائیں بھی، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی میسج کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ زبر کی مثالیں تو میں نے آپ کو دے دی، اب میں آپ کو زیر کی مثالیں دوں گی۔ دیکھیں، مثال کے طور پر یہ لفظ ہے ذات البروجی، ٹھیک ہے، یہاں پر وقف کی علامت آ گئی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی تو ہم نے ساکن ہی کرنا ہے نا، زبر زیر پیش کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ذات البروج، زیر ہٹ گیا اور یہاں پر جزم لگ گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ ذات البروج، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے قاعدہ پڑھا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جیم کیا ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اب اس کے اوپر ساکن لگ گیا۔ اگر حروف قلقلہ کے اوپر ساکن لگ جائے تو اس کو ہم ہلا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلا کر پڑھیں گے، کیسے؟ بروج، اس کو بروج نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بروج۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہلتا ہوا یا جنبش کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، تو یہ اس کا یہی طریقہ ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ہلا کر پڑھتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ جائیں میرے چیپٹر پر، جو ہے قاعدے کے چیپٹرز پر جائیں، آپ وہاں سے قلقلہ کو فائنڈ کریں تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ اچھا، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے۔ اگلی جو ہمارے پاس مثال ہے وہ بھی دال جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے 5 حروف ہوتے ہیں جن کو ہم قرآن میں ہلا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک جیم آ گیا اور دوسرا دال آ گیا، یہ بھی آپ کی خوش قسمتی تھی کہ حروف قلقلہ جو ہے وہ میرے سامنے آ گئے، تو میں نے اس کی آپ کو مثال بھی سمجھا دی۔ تو اگر تو یہ غیر قلقلہ ہوتے تو ہم اس کو پڑھتے والیوم الموعود، اگر دال نہ ہوتا تو، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ نہ ہوتا، لیکن یہاں پہ حروف قلقلہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھیں گے والیوم الموعود، عود، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کا قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ نے یہاں پر بھی پھنس جانا تھا نا، اگر حروف قلقلہ نہ ہوتے تو حروف قلقلہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو جن کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ ہلا کر پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر اینڈ پر دال آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو بھی پڑھیں گے قود، قود، ذات الوقود، ذات الوقود، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ غیر قلقلہ جو ہے جن کے اوپر زیر ہے وہ بھی میں یہاں سے فائنڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے باللہ، لیکن یہ آگے مل رہا ہے، یا آپ یہ سمجھے کہ آپ یہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ باللہ، باللہ، ہاں جو ہے وہ ساکن ہو گیا، تو ہم نے اس کو ساکن کر دی، ہم نے پڑھ دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم لیتے ہیں پیش کی مثال، اب ہم لیں گے پیش کی جو ہے مثالیں، ٹھیک ہے۔ کرنا تو ہم نے زبر زیر پیش کو ساکن ہی ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہی ہوں تاکہ مزید آپ کی بات ساری کلیئر ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہاں پر وقف کی علامت ہے اور تا کے اوپر جو ہے نا پیش ہے،
ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہ دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ اور دیکھتے ہیں. چلے ہم یہی مثال لے لیتے ہیں. یہ لفظ دیکھیں کیا بنتا ہے. ما جاءتہم البینہ. ویسے تو یہ من رہا تھا بینۃ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کرنا ہے وقف. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے. ما جاءتہم البینہ، بینہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے اس کو ساکن کیسے کرنا ہے. وَرَدُوا عَنْهُ. ٹھیک ہے، تو یہ ہا کے اوپر ہم نے جزم لگائی تو یہ کیا بن گیا، ساکن بن گیا. ٹھیک ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے. ویسے تو اس کو پڑھنا تھا نا ہم نے وَرَدُوا عَنْهُ ذَلِكَ، اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے. یعنی کہ اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے وَرَدُوا عَنْهُ. اگر ہم یہاں پہ طا کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کو پڑھیں گے وَرَدُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ.